بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق آخری تختی کا چل رہا تھا، نورانی قاعدے کا، تو وہ ہمارا سبق اینڈ جو ہوا تھا وہ ہوا تھا وساءً احوا، یہاں پہ آ کے ہمارے سبق کا اختتام ہوا تھا۔ آگے ہم پڑھ رہے ہیں معتدن اثیمن، معتدن اسی سا کے ساتھ اثیمن۔ اس کے بعد ہے اذا تتلی ناغن حامیہ۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنی ہے اور بچوں کو سمجھانی ہے، وہ یہ کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں معتدن، یہاں دال کے نیچے دو زیریں ہیں، ساتھ چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے اثیمن، میم کے نیچے دو زیریں ہیں، ساتھ چھوٹا سا نون لگا ہوا ہے، اور اس کے بعد ناغن کا لفظ آ رہا ہے، را کے اوپر دو زبریں ہیں اور ساتھ چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے یہ لکھا ہوا ہے کہ پیچھے شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں نے ایک بات سمجھائی تھی، وہ یہ سمجھائی تھی کہ دو زبریں اور دو زیریں دو پیش، جیسے دن، 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 یہ اگر ان کی آواز اور ایک زبر ایک زیر ایک پیش والا کوئی بھی حرف ہو، وہ آگے نون سے مل رہا ہو، نون سے، دال کے اوپر پیش ہو ایک، آگے نون ہو، اس کے اوپر جزم ہو، تو کیا پڑھیں گے؟ دال نون پیش دن، دن، ٹھیک ہے؟ ایک زیر ہو دال کے نیچے، آگے نون ہو، اوپر جزم ہو، تو کیا پڑھیں گے؟ دال نون زیر دن، دال نون زیر دن۔ تو یہاں پہ یہ اس کی آواز جو آ رہی نا دن کی جو نون کے ساتھ مل رہا ہے، تو یہی آواز دو زبر دو زیر دو پیش میں آئے گی، دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن۔ تو یہ سمجھانے کے لیے ساتھ چھوٹے چھوٹے نون لگائے ہیں، اور آگے بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں، یہ ایک دو جملوں کے بعد، وہ بھی سماعت کیجئے گا۔ بڑی اہم بات، تسقی من عین آنیہ، آنیہ، یہاں پہ اینڈ پہ تا کو ہا سے بدل کر وقف کی وجہ سے پڑھتے ہیں، اور ہا پر جزم لگی ہو تو پھر جو آواز آتی ہے وہی وقف کی آواز ہے۔ تو تسقی من عین آنیہ، یا تو اس طرح سے اس کی آواز پیدا کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بہت ہی اہم جملہ آ رہا ہے، اس کو سمجھیے گا، وہ ہے من بخیلا، من بخیلا۔ اب یہاں پہ میم کے اوپر زبر ہے، آگے نون ساکن ہے، نون کے اوپر جزم ہے، یہ من باخیلا نہیں پڑھتے، کیوں؟ اس کی میں آپ کو دلیلیں دو تین دیتا ہوں، یہ سمجھیے گا، علماء بڑی اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھیں گے۔ یہاں پہ من باخیلا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ایک تو آپ یہیں سے دو باتیں سمجھ لیجئے، دو زبر دو زیر دو پیش، دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد جب بھی با آئے گی، اس پہ دو زبریں ہیں، اس کے نیچے دو زیریں ہیں، اور اس کے اوپر دو پیش لگے ہوئے ہیں، یہ تین حروف ہیں، ان کے بعد با آ جائے گی نا، دو زبر دو زیر دو پیش والے حروف کے بعد جب بھی با آئے گی
تو با کے اوپر ایک چھوٹا سا میم لگا ہوگا، چھوٹا سا میم لگا ہوگا. تو یہ دو زبر دو زیر دو پیش والے حروف جو ہے نا، یہ اس چھوٹے سے میم کے ساتھ ان کو ملا کر پڑھیں گے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر سمجھیے، جب بھی قرآن میں کہیں پر بھی دو زبر دو زیر دو پیش والے حروف کے بعد با آئے گی نا، تو اس کے اوپر ہمیشہ ایک چھوٹی سی میم لکھی ہوگی. تو یہ دو زبر دو زیر دو پیش والا کوئی بھی حرف ہوگا، اس کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. ایک بات اور آپ پیچھے سمجھ چکے ہیں کہ میم دو زبر من یا میم نون زبر من ایک ہی بات ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو. وہ اس طرح سے کہ دو زبر دو زیر دو پیش والے حروف کے بعد، دو زبر دو زیر دو پیش والے حروف کے بعد، کیونکہ دو زبر دو زیر دو پیش میں من وجہ نون آتا ہے نا، میم دو زبر من میم نون زبر من ایک ہی بات ہے. میم دو زیر من میم نون زیر من ایک ہی بات ہوگی. اسی طرح میم دو پیش من میم نون پیش من، آواز ایک ہی آ رہی ہے. تو دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد با آئے گی تو اوپر میم چھوٹا ہوگا، تو ان دو زبر دو زیر دو پیش کو، دو پیش والے ان حروف کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. اسی طرح سے ہی اگر زبر زیر پیش والے حروف کے بعد نون آئے، نون ساکن آئے، تو یہ پھر بھی اس زبر زیر پیش والے حروف کو اگلی میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. سمجھ آ رہی بات؟ دیکھیں پھر سمجھیں. دو زبر دو زیر دو پیش والی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی. ایک زبر زیر پیش والا کوئی حرف ہے، اس کے بعد ہے نون جزم والا، جیسے ابھی مم باخیلا آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، میم کے اوپر زبر ہے، نون کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے، آگے با آ گئی. تو یہ بھی وہی مثال ہے. اصل میں یہ من ہے نا، من میم نون زبر من یا میم دو زبر من، آگے جو با ہے، با کے اوپر چھوٹی سی میم آئی ہوئی ہے، تو اس میم کو اس میم سے ملا کر پڑھیں گے. سمجھ آ رہی بات؟ اس میم کو اس میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، درمیان میں نون ساکن آنے کی وجہ سے. نون ساکن جہاں پر بھی آئے گا، نون ساکن پیچھے ایک زبر زیر پیش والا حرف ہو اور آگے با ہو، نون ساکن سے پہلے زبر زیر پیش ہو اور آگے نون جزم والا ہو اور پھر آگے با آ رہی ہو، اس کے اوپر چھوٹا سا میم لگا ہوگا، تو یہ جو زبر زیر پیش والا حروف ہے یہ نون سے نہیں ملانا، بلکہ آگے چھوٹی سی میم کے ساتھ ملا کر پھر با کی ادائیگی ہوگی. ابھی آپ سنیے گا، آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آ جائے گا. مَن بَخِلَ لَيُنبَذَنَّ ذَنَّ. اب لَيُم یا کے اوپر پیش ہے، آگے نون ہے، نون کے اوپر جزم ہے، اس کے بعد با آ رہی ہے، با کے اوپر چھوٹی سی میم لگی ہوئی ہے، تو لَيُم لَيُنبَذَنَّ. اس کے بعد ہے مِن بَعْدِ مِن بَعْدِ، میم کو اگلی میم سے ملائیں گے. اس کے بعد آ رہا ہے مِن بَيْنِ الصُّلْبِ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ. اس کے بعد ہے لَنَسْفَعًا، آگے عین دو زبر عین کے اوپر ہے، عام، یہ عین کو میم سے ملانا ہے کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا یہ با آ رہی ہے، تو عین کو دو زبروں والی عین کو میم سے ملا کر پڑھیں گے. تو کیسے؟ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ.
لنسفعا بالناصیہ. اس کے بعد بذنبہم مطہرہ، بذنبہم مطہرہ. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. آگے ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بررہ. تو جب بھی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد با آئے گی، ساتھ چھوٹی سی با کے اوپر میم ضرور ہوگی. یہاں تک ہم سبق پڑھتے ہیں آج کا، اور باقی انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں آخری سبق امید ہے انشاءاللہ ہوگا. آپ سب حضرات لگے رہیے محنت کے ساتھ، اور جتنی محنت کریں گے، جتنا اللہ کے لیے کوئی بندہ تھکتا ہے، اللہ اتنا ہی اپنے بندے کو پیار سے تکتا ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.